بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کہانی پگڑی والا باورچی۔ میں 1987 میں پہلی بیٹی کی شادی پر اتنا ہی بدحواس تھا جتنا ہر باپ کو ہونا چاہیے۔ برات کے 700 مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنا تھا جو انہیں لیا میرے دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ جانی رئیس بھائی سے پوچھیں کس طرح کرنا ہے۔ رئیس امروہی فکر میں محور تھے۔ سر اٹھا کے بولے پگڑی والا سب کر دے گا، لالو کھیت سپر مارکیٹ کے پیچھے ملے گا، اور پھر بہرحال میں غوطہ زن ہو گئے۔ کراچی شہر کے مشہور علاقے لیاقت آباد المعروف لالو کھیت کی سپر مارکیٹ پہنچا تاکہ پگڑی والا ڈھونڈا جا سکے۔ بڑی حیرانی ہوئی جب پہنچنے پر راہ چلتے پہلے ہی شخص نے ان تک پہنچا دیا۔ باندھ کی چارپائی گلی میں ڈالے آتے جاتے نئے باورچیوں کو ڈانٹ رہے تھے۔ اوپر لٹھے کی واسکٹ اور نیچے 4 آنے کی لنگی، باڑی بدن، سر سید احمد خان والی داڑھی اور گونگتی باڑی آواز۔ وہیں چارپائی پر ٹک کے میں نے عرض مدعو کیا۔ رئیس صاحب کے حوالے پر مسکرائے اور جنگ میں تازہ قطع دیکھ کر بولے آج گرم مسالہ زیادہ ہے، اس کو کہہ دینا۔ یہ بتاؤ کہ براتیوں کو کیا کھلاؤ گے؟ میٹھے کا سن کر نفی میں سر ہلانے لگے۔ گاجر کا حلوہ نہیں بن سکتا؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ سب بنا رہے ہیں؟ خفگی سے بولے میاں سب میں سے ہم نہیں ہیں، نئی گاجر مارکیٹ میں ہے، پانی والی۔ کوئی کی مار دوپہر ذائقہ نہیں آتا، مہمان کے سامنے تو جو رکھو گے کھا جائے گا، مگر میری پگڑی والے کی عزت خاک میں مل جائے گی، یہ ہمیں منظور نہیں۔ میں نے اصرار نہیں کیا۔ دیگر امور طے ہو گئے تو چلتے چلتے میں نے کہہ بیٹھا رئیس صاحب کے کہنے پر آ گیا، پتہ نہیں آپ کیسا پکاتے ہیں۔ ناگواری کے اثار سے اندازہ ہوا کہ میری بات انہیں بری لگی تھی، اور کیوں نہ لگتی۔ کوئی مہدی حسن خان سے کہتا کہ معاوضہ تو مل جائے گا، مگر پتہ نہیں آپ گاتے کیسا ہیں، تو کیا وہ انکار کر نہ دیتے؟ مگر پگڑی والے نے رئیس صاحب کے حوالے کا لحاظ کیا۔ تقریب سے 2-3 دن قبل رات 12 بجے کا بیل بجا تو نکل کر دیکھا تو پگڑی والا وان پوش سے ڈکا تھال لیے موجود تھے، کسی تقریب سے لوٹے تھے۔ بولے لو میاں دیکھو ہم کیسا پکاتے ہیں۔ تھال دیا اور سوزوکی میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا۔ یہ کہنا سچ ہے کہ کھانا ان کی فنکاری کی صنعت تھی۔ بارات سے 1-2 دن قبل پہلے مجھے طلب کیا اور بولے میاں بنٹرے کی دیگ کا کیا ہوگا؟ میں ٹس پسایا اور پوچھا وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہنسے اور بولے میاں دلہن کے ساتھ بھی تو کھانا جائے گا نا، خیر کر لیں گے ہم۔ تقریب میں اپنے ساتھ خوبصورت گوٹے کے کام والے ہوان پوشوں سے ڈکی 2 چھوٹی دیگیں الگ سے لائے۔ خود سنہرے ترے والی پگڑی اور شیروانی میں عطا تھامے کرسی پر بیٹھے شاگردوں کو ڈانٹ پیٹ کرتے رہے، مگر ساتھ ہی انہوں نے میرے بیٹوں کو بھی نہیں بخشا، جہاں کسی کو فارغ دیکھتے ہی ڈانٹتے میاں مہمان ہو، آپ کی بہن کی بارات ہے، میزبان ہو تم، خیال رکھو مہمان کا کسی میز پر کچھ چیز کم نہ ہو۔ رخصتی کے بعد دیکھا تو وہ غائب معلوم ہوا چلے گئے۔ کیسے چلے گئے؟ پیسے لیے بغیر، مگر وہ واقعی اسباب سمیت جا چکے تھے۔ اگلے دن ولیمہ تھا، پھر چوتھے دن دیگر مصروفیات۔ 5ویں دن فرصت ملی تو میں ان کے گھر پہنچا تو دیکھا اسی طرح گلی میں چارپائی ڈالے بیٹھے ملے۔ میں نے گلا کیا کہ سارا کام تو بہت اچھا کیا، خرابی آخر میں کہ پیسے لیے بغیر ہی چلے آئے۔ وہ مسکرائے اور بولے میاں لڑکیوں کی شادی ایسے ہی نہیں ہوتی، لڑکی والوں سے آج تک پیسے نہیں مانگے، اللہ جانے ان پر کیسا وقت ہوگا۔ بیٹی کی شادی آسان نہیں ہوتی، نصیب کا ہوگا تو وہ خود ہی آ جائیں گے جیسے تم آ گئے ہو، ورنہ میں کبھی بھی مرتے دم تک نہ آتا۔ میں دم بخور پگڑی والے باورچی کو دیکھتا رہا، جس کا طرح دستار، اس کی ناقابل یقین خودداری اور توکل اللہ نے میری نظروں میں اس کو ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی اونچا کر دیا تھا۔ یہ 20,000 روپے کی رقم تھی، آج سے 30 سال پہلے کے 20,000 آج کم از کم 2.5 لاکھ روپے کے قریب ہوتے، جو انہوں نے یوں چھوڑ دیے جس طرح کہ انہوں نے 2 روپے چھوڑے ہوں۔ نصیب میں ہوں گے تو مل جائیں گے۔ ان کے مرنے تک ایسا ہی رہا کہ ہم فون کرتے تھے اور وہ تقریب کا انتظام اس طرح سنبھال لیتے جیسے میزبان ہم نہیں وہ ہوں۔ اللہ رب العزت انہیں قبر میں کشادگی اور عالم برزخ میں ان کی روح کو بہترین درجات عطا فرمائے، آمین۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔